دوں گا کہ خدا مجھ کو ایسی خدائی نہ دے، خدا مجھ کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، خدا مجھ کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے۔ حاضرین کرام، آئیے سچے عاشق رسول کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ جہاں جہاں دنیا میں اردو لکھی پڑھی بولی جا رہی ہے، جہاں جہاں اردو کے قارئین، سامعین، ناظرین ہیں، 40 سال سے مسلسل ادب کی خدمت کرنے والی شخصیت، اور حال میں وہ صرف نعتیہ مشاعروں کی دائز پر جاتے ہیں، اور آج ہمارے درمیان وہ تشریف رکھتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں ان کے بے پناہ مداح موجود ہیں۔ ان کا یہ شعر مجھے بارہا ذہن میں رہتا ہے کہ نعت رسول پڑھنے کی برکت تو دیکھیے، نعت رسول پڑھنے کی برکت تو دیکھیے، رب نے مجھے مدینے کا راہی بنا دیا۔ آئیے مدینے کا وہ راہی، اسلام کا سپاہی، شاعر اسلام حضرت راہی بستوی کے حضور ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، اور اسی ماحول کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ، اسی قرینے کے ساتھ، اسی سلیقے کے ساتھ آپ حضرت راہی بستوی کا بھی کلام سنیے اور اپنی دعاؤں سے نوازیے۔ مائک پر حضرت راہی بستوی۔ بہت اچھے دوستو، بہت اچھے۔ ظفر رستم صاحب نے استقبال کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنے مہمانوں کی قدر و عزت کیسے کی جاتی ہے آپ ان شخصیتوں کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مائک پر حضرت راہی بستوی۔ کیوں بیٹا ہنس کیوں رہے ہو؟ میں ہنسنے کی چیز تو ہوں نہیں۔ آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو 50 سال سے زائد ہو رہا ہے دیکھ رہا ہوں۔ 67 سے نعت رسول پڑھ رہا ہوں، اب کاؤنٹ کر لینا کتنے سال ہو گئے۔ تو ہنسیے نہیں، یہ بزم نعت رسول ہے، ذرا سی بے ادبی ہوئی تو کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے نام کی محفل سجائی گئی ہو، اور میرا بندہ اگر ایک بار سبحان اللہ کہہ دے تو میں سبحان اللہ کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں۔ ایمان والو، سبحان اللہ میں 9 حروف ہیں، اگر ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا تو 90 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ ہماری آنے والی نسلیں اور موجودہ نسلیں جو ہیں اس وقت سامنے، اللہ ان کی اصلاح فرمائے۔ آج کا یہ کل ہند نعتیہ مشاعرہ پبلک اسکول، انوار پبلک اسکول، حاجی انوار پبلک اسکول کے بینر کے حوالے سے منعقد ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تعلیمی امور کو فروغ دینے کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے۔ درمیان میں لوگ چلے گئے، وہ اپنی کم نصیبی پہ روئیں گے۔ یہ سرکار کے نام کی محفل ہے، اسے چھوڑ کے بلا وجہ کبھی نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اعظم گڑھ کے ان مشاعروں کو بھی دیکھا ہے جہاں صرف ہنگامہ ہوتا ہے، میں نے اس ہنگامہ آرائی سے اپنے آپ کو بہت دور کر لیا ہے۔ اور یہ بھی سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ جہاں بچوں کی تعلیم گاہ آپ نے دیکھی، وہیں تعلیم نسواں کا بھی اہتمام میرے حاجی صاحب نے اور ان کے ساتھیان نے کیا ہے۔ مولا ان کی فکر میں، ان کے عمل میں برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ اور دن بدن آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے یہ جو شمع جلائی ہے، مولا اس کی لو کو ہمیشہ تیز دوا رکھے۔ حاضرین، آج کے اس پاکیزہ اجلاس میں، بزم نعت میں، نعت کی محفل میں
ایک اچھوتے ناظم اجلاس کی جانب سے ہونے والے اعلان کے مطابق یہ خادم بھی حاضر آیا ہے۔ تقریباً 2 ماہ ہوا میں نے آپریشن کروایا ہے۔ میرے بڑے بھائی اسلم صاحب گودنا کے، ان کا بے پناہ حکم تھا کہ حاجی صاحب کا اصرار ہے کہ راہی بستری تمہیں آنا ہے۔ آپریشن کے بعد میں پہلی بار آیا ہوں، میں نے بھی دوا بھی نہیں لی ہے، اس لیے میں نے خواہش ظاہر کی کہ میرا بھی نام غلاموں کی فہرست میں آ جائے، اس لیے جلدی سے مجھے بھی پڑھوا دیجیے۔ میں نعت رسول کے کچھ اشعار آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بہت ہی ذمہ دار اسٹیج ہے، اسے آپ یوں ہی نہ دیکھیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، ڈائز بھی ذمہ دار ہے۔ ہمارے علماء کرام اپنی مصروفیات کی بنیاد پہ چلے گئے، لیکن جو حضرات موجود ہیں بس وہ کافی ہیں۔ ایک بار آقا کی بارگاہ میں درود پاک اپنے من میں پڑھیے، آپ آواز بلند پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت فرمائیں آپ حضرات، میں ایک مقطع اور ایک شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہیں سے اندازہ لگ جائے گا کہ نعت رسول سننے کے موڈ میں ہیں اور مجھے کتنی دیر خدمت کرنی ہے۔ کہ سبز گنبد سبز گنبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے، سبز گنبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے، نعت پڑھتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے۔ سبز گنبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے، نعت پڑھتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے۔ اور نیک خاتون کا جب ذکر کہیں ہوتا ہے، نیک خاتون کا جب ذکر کہیں ہوتا ہے، فاطمہ زہرا کے کردار کی یاد آتی ہے، فاطمہ زہرا کے کردار کی یاد آتی ہے۔ آپ یقیناً سننے کے موڈ میں ہیں، میں بھی سنانے کے موڈ میں ہوں، لیکن تھکا تھکا سا لگ رہا ہوں۔ صرف آپریشن کی بنیاد پہ آپ دعا فرمائیں کہ میں زیادہ دیر آپ کی خدمت کروں۔ میرے محترم غیبی صاحب ناظم اجلاس اپنی پوری کوشش کے ساتھ پروگرام کو آگے کی طرف رواں دواں کیے ہوئے ہیں۔ ایک بیمار آپ سے مخاطب ہے، مطلب عنایت محترم ہم وطن گوش ہیں۔ یہی ایک بیمار کی ہے دعا، یہی ایک بیمار کی ہے دعا، مدینے بلا لیجئے، یہی ایک بیمار کی ہے دعا، مدینے بلا لیجئے، یہی ایک بیمار کی ہے دعا، مدینے بلا لیجئے۔ آقا کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، غلام آپ کا مدینے بلا لیجئے، کہیں مر نہ جائے، غلام آپ کا مدینے بلا لیجئے۔ بہت خوبصورت، یہ میری سچی شاعری ہے، اسے قبول کرنا۔ یہ میرے دل کی آواز ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ شعر سنیے گا۔ ہوں بیمار غم کوئی چارہ نہیں ہے، ہوں بیمار غم کوئی چارہ نہیں ہے، طبیبوں کا بھی اب سہارا نہیں ہے، ہزاروں مرض کی یہی ہے دوا، مدینے بلا لیجئے، ہزاروں۔ زندہ باد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔
کئی بار ہزاروں مرض کی یہی ہے دوا، مدینے بلا بلا لیجیے، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینے بلا لیجیے۔ حالانکہ مدینے کئی بار حضرت راہی بستوی کی صاحب کی زیارت ہوئی ہے، اللہ نے یہ دعا ان کی قبول فرما لی، اور بھی تمنا ہے اللہ انہیں بارہا مدینے میں زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بلائے۔ غیبی بھائی میری آواز تو ان تک جا رہی ہے، ان کے حوالے سے جا رہی ہے جو اس پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہیں، دل میں مدینے جانے کی تڑپ تو رکھتے ہیں لیکن پاس میں دولت نہیں رکھتے، ان غلاموں کی جانب سے میں شعر پہنچا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ زباں پر ہے کعبہ، ہے دل میں مدینہ، حوالے سمندر کے ٹوٹا سفینہ، چلا ہے یہی کہتے یا مصطفیٰ، مدینے بلا لیجیے، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینے بلا لیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حضرات اب میں کچھ شعر اور آپ کے حوالے کرتا ہوں، عنایت میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پڑھوں اور آپ کے قریب ہو جاؤں۔ آپریشن کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے میرا۔ بالکل بالکل، یہاں بھی گدھنا میں پہلا پروگرام ہے یہ نعتیہ مشاعرہ، اور حضرت راہی بستوی صاحب پہلی بار اس دیار میں آئے ہیں، ہم سب کے لیے ایک تبرک ہیں، اور بہت عقیدت احترام سے سنیے، وہ پہلی بار آئے بھی ہوئے ہیں اور پہلی بار یہ نعتیہ مشاعرہ اتنا بڑا منعقد۔ میری تو دعا ہے کہ مولا تعالیٰ پبلک اسکول انوار پبلک اسکول کے حوالے سے ہر سال یہ بزم نعت کی محفل سجائی جائے، سبحان اللہ، مولا قبول فرمائے، آمین آمین۔ غیبی صاحب جی جی بھائی، پبلک اسکول کو دانا ہی سمجھ پائے گا، پبلک اسکول کو دانا ہی سمجھ پائے گا، حاجی انوار کا پرچم ہے یہ لہرائے گا، پبلک اسکول کو دانا ہی سمجھ پائے گا، حاجی انوار کا پرچم ہے یہ لہرائے گا، اور دن بدن رستم و سہراب پھلیں پھولیں گے۔ ہائے 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 بیٹا آپ کتنا اچھلتے ہیں، میں واہ واہ واہ، آپ کو امتحان میں ڈال دیے ہیں، آپ کو میں نے امتحان میں ڈالا ہے۔ ایک بھائی ہمارے گاما صاحب بیٹھے ہیں، سن لے گردش دورہ تو سنبھل جا ورنہ چور ہو جائے گا گاما سے جو ٹکرائے گا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے بھائی، واہ واہ واہ، بہت اچھے، واہ واہ۔ دن بدن رستم و سہراب پھلے پھولیں گے، دل جہاں ماں کی دعاؤں کا اثر آئے گا، حاجی انوار کا پرچم ہے یہ لہرائے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بالکل بالکل۔ اللہ میرے اشرف بھائی کہاں چلے گئے؟ اچھا ہیں، چلے میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ عنایت محترم، ہاں بھائی، اسی میں تو سب ہے۔ دلوں کو ذرا مطلب پہنچا رہا ہوں، دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا، دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا۔ کیا مطلب ہوا ہے یار؟ واہ واہ واہ، دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا، دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا، پھر اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا، پھر اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا،
کے بعد ہی بخشش کا آسرا واہ واہ واہ، کیا دعویٰ اور دلیل ہے مصرے میں بھائی، واہ 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 واہ، کیا اشارہ اشاروں علیہ ہے، واہ 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 واہ، کیا مطلع ہے بھائی، بہت اچھا مطلع ہے، واہ واہ واہ، سجا دیا ہے آپ نے، واہ واہ واہ، پھر سے پڑھیے، واہ واہ واہ، بیٹا پھر پڑھ دو۔ ہاں، دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا، سبحان اللہ، دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا، پھر اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا، پھر اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، شکریہ شکریہ، پھر اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا۔ شعر پہنچا رہا ہوں، سنیے گا۔ واہ، جہاں کہیں گے سبھی اذهبوا الی غیری، حشر کا میدان ہوگا، سب ایک دوسرے کے پاس پہنچیں گے اور سب کہیں گے آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ۔ کیا منظر ہوگا حشر کا، راہی بستمی شعر پہنچا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ارے اسلام بھائی ہلکا کر دو۔ اسلم شیخ صاحب عمر کے حساب سے بوجھ ڈالیے، ذرا سا انصاف کیجیے آپ، شعر سنیے۔ عنایت رہے گا۔ جہاں کہیں گے سبھی اذهبوا الی غیری، جہاں کہیں گے سبھی اذهبوا الی غیری، وہاں حضور بچائے کہ حوصلہ رکھنا، وہاں حضور بچائے کہ حوصلہ رکھنا، وہاں حضور بچائے کہ حوصلہ رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، نئی نسلوں کو مبارکباد، کیا زندہ دل یہ بچے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، بڑے سلیقے سے۔ اب ایک شعر میں آپ کے حوالے سے حکومت ہندوستان کو پہنچا رہا ہوں۔ نعت کی محفل سے راہی بستمی کا یہ شعر اس انداز میں دلی پہنچائیے کہ دلی پارلیمنٹ کی دیوار ہل جائے۔ سبحان اللہ، واہ، میرا مذہب، میرا اسلام، طرح طرح کے نقطے لگائے جاتے ہوں، کہیں 3 طلاق پہ تذکرہ ہوتا ہے، کہیں مسلم پرسنل لا پہ فیصلہ ہوتا ہے، کیا کھلواڑ بنا رکھا ہے، کہیں قرآن پاک کی آیتوں پہ تذکرہ ہوتا ہے۔ راہی بستمی کا شعر سن لے، عمل وہی ہوگا جو ہونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سنیے رستم بھائی، سنیے غور سے، واہ واہ، وہی رہے گا تمہارے وہی ودھیک پاس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہارے فیصلہ سنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ راہی بستمی کیا کہتا ہے اسے سن لے حکومت ہندوستان۔ وہی رہے گا شریعت کا حکم ہے جتنا، وہی رہے گا شریعت کا حکم ہے جتنا، وہی رہے گا شریعت کا حکم ہے جتنا، تم اپنے پاس عدالت کا فیصلہ رکھنا، تم اپنے پاس عدالت کا فیصلہ۔ مشاعرہ بالکل مکمل کامیاب، تاریخی مشاعرہ، صدر محترم کو مبارکباد، مہمان خصوصی کو مبارکباد،
सोहराब भाई आपको भी मुबारकबाद, ज़फर रुस्तम साहब सभी को मुबारकबाद। यही वो वक्त इसी को कहा जाता है कि मुशायरा तारीखी कैसे बनता है। ये हुनर, ये सलीका हजरत राही बस्तवी के कलाम से निकल कर आता है। वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना, वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना। तुम अपने पास अदालत का फैसला रखना, तुम अपने पास अदालत का फैसला। बेशक, वाह 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 वाह, बहुत पुख्ता पैगाम दिया है भाई हुकूमत को। जिंदाबाद, क्या हौसला है हजरत, वाह वाह वाह, क्या हौसला है। एक शेर और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुकून चाहो भी भाई, इनायत मोहतरम, अगर ज़बान का लुत्फ आए तो दाद दे देना और दुआओं से नवाज देना। सुकून चाहो तो हर पल दुरूद पढ़ते रहो। क्या कहने, सुकून चाहो तो हर पल दरूद पढ़ते रहो। सुकून चाहो तो हर पल दुरूद पढ़ते रहो। सारी मिसरा देखेगा, अगर लग जाए हो तो दुआओं से नवाज देना। सुकून चाहो तो हर पल दुरूद पढ़ते रहो। इसी को कहते हैं हर मर्ज की दवा, इसी को कहते हैं हर मर्ज की दवा रखना, इसी को कहते हैं हर मर्ज की दवा रखना, इसी को कहते हैं हर मर्ज की दवा रखना। आशिक़े रसूल का हक अदा कर दिया मिसरे में भाई, वाह वाह। मैं बीमार आदमी हूँ, सुभान अल्लाह, ऑपरेशन करवा के आया हूँ। आज मुझे 15 को चेकअप करवाना था, नहीं जा सका। दुआ फरमाए कल इंशाल्लाह लखनऊ जाऊंगा चेकअप करवाने। जिंदगी रही, हयात रही तो फिर मुलाकात करूंगा, फिर आऊंगा, आप बुलाएंगे, फिर नाते रसूल सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं आएंगे, आप इत्मीनान रखिए। देखिए बहुत बीमार हैं वो, ये आप सबकी मोहब्बत है कि आपके दियार में वो आ गए हैं। यकीनन एक तारीखी मुशायरा आपको सुनने को मिल रहा है। माइक पर हजरत राही बस्तवी मुख्तसर इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, ताजगी आ जाएगी, कल्ब रोशन हो जाएगा। पढ़ लीजिए, आप कह रहे हैं मुबारक हो आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक सलीम। आप भी पढ़ लीजिए मेरे भाई, आका पे दरूद हमेशा पढ़ते रहिए, इसीलिए तो मैंने शेर भी कहा है। इसी को कहते हैं हर मर्ज की दवा रखना। बिल्कुल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा ये ज़मीन नहीं होती, आसमान नहीं होता। ये ज़मीन नहीं होती, आसमान नहीं होती, आसमान नहीं होता। मुस्तफा नहीं होते, मुस्तफा नहीं होते, ये जहां नहीं होता, ये ज़मीन नहीं होती। बेशक बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग खड़े क्यों हो जाते मुस्तफा हैं? नहीं होते, ये जहां नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा मतलब। खाके करबला इतनी मोतबर नहीं होती,
خاک کربلا اتنی معتبر نہیں ہوتی، خاک کربلا اتنی معتبر نہیں ہوتی، کر میرا حسین اس پر مہربان نہیں ہوتا، زندگی نہیں۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے بھائی، کیا کہنے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت اچھا مصرع، خاک کربلا اتنی معتبر نہیں ہوتی، بہت اچھا مطلب مصرع ہے بھائی، واہ واہ۔ ارے درود شریف پڑھ لو پھر تازہ ہم ہو جائیں گے، پڑھو گے آپ تازہ ہوں گے ہم۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد باری، آپ لوگ بھی پڑھ لو۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، یہ سب بچے اسٹوڈنٹ ہیں اور پڑھے لکھے بچے یہاں ہیں۔ کوئی بات نہیں بیٹے، نوجوان بچوں سے میرا کہنا ہے کہ کم سے کم بیٹا درود شریف یاد کر لو، درود ہر مرض کی دوا ہے، یہ سمجھ کے یاد کر لو، ہے نا؟ نہیں، کل مولوی صاحب سے پوچھ کے یاد کر لیجئے گا، آج وہ سنا رہے۔ یہ بایاں پیٹ جو ہے بہت ہی بیدار ہے، لیکن تھوڑا سا مال کی کمی ہے وہاں، وہی مال اکٹھا کر لو گے مومن بن جاؤ گے۔ بالکل بالکل، میں کچھ شعر حوالے کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ یاد آئی ہے اپنی خطائیں، کیا کہنا، یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ گر نہیں سکتا۔ یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، ارے جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، اور میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شعر سنیے، ارے شعر سن لو میرے لال، ایک شعر سن لو، کم سے کم ایک شعر سن لو، ہنگامہ کرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی، شعر سنو میرے پیارے، میں تو چلا جاؤں گا، موبائل کھول کے اس پہ تبصرہ کرنا۔ یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی، ارے نیک خاتون ہے آسیہ بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، ارے فاطمہ کا خیال آ گیا ہے، ارے بات جب آ گئی ہے حیا
سبحان اللہ سبحان میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. ایک شعر اور حوالے کرتا ہوں ارشاد اور دیکھتا ہوں کہ شعر کے ساتھ آپ کہاں تک سفر کرتے ہیں. سبحان اللہ. شاعر قلم اٹھاتا ہے تو آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کے قلم اٹھاتا ہے. شعر کہتا ہے میں پہنچا رہا ہوں سماعت فرمائیں. سچی شاعری وہی ہے کہ ایک مصرع میں کہوں دوسرا مصرع ہاتھ باندھے کھڑا ہو اسے آپ دہرا دو کہ یہی ہو سکتا ہے. وہی سچی شاعری ہے. شعر عنایت. آپریشن کروایا ہے بھائی. یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی بات جب آ گئی ہے حیا کی ارے فاطمہ کا خیال آ گیا ہے اور میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی بھائی ایک شعر اور عنایت محترم ہم وطن گوش ہیں بڑے قرینے سے لوگ سن رہے ہیں. مائک کا ویلوم بڑھا دو. مائک تھوڑا بڑھا دو. وہ گھٹا ہے کہ یہ گھٹا ہے؟ دونوں ایک ہی ہے. ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا. ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا. بات جب حق و باطل کی آئی ارے کربلا کا خیال آ گیا ہے. بات جب حق و باطل کی آئی کربلا کا خیال آ گیا ہے اور میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا. بہت اچھے. بالکل دوستو صبر سے کام لیجئے. آپ کا